فاطمہ چاند مسجد اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، وقال تعالی فی مقام آخر: ووجدک عائلا فأغنی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل قدر بزرگان دین اور ملت ابراہیمی کے نوجوان ساتھیوں، سلسلہ چل رہا ہے سیرت النبی کا، جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش کے بعد کے واقعات، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کا، دادا کا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 7 سال کی عمر، اس میں کیا واقعہ رونما ہوا، وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ معزز سامعین اعظام، آج جو بات کی جا رہی ہے یہ اس وقت کی جا رہی ہے جب کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 25 سال کے ہیں، اور 25 سال کا ایک جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، خوبصیرت ہوتا ہے، اور نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ محترم سامعین اعظام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور خوبصورتی کا ذکر اس سے پہلے آ چکا، اس لیے ان تمام باتوں میں نہ جاتے ہوئے ہم اپنی بات کو آج شروع کرتے ہیں۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو 2 چیزیں ہوئیں، ایک وہ جس پر ایمان لایا جائے، اور ایک وہ جو ایمان لاتا ہے۔ جس پر ایمان لایا جاتا ہے وہ اصیل ہوتا ہے، وہ اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لاتا ہے وہ نسل ہوتا ہے۔ اصل بمعنی یا بمنزل باپ کے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ پوری امت مسلمہ کے روحانی باپ ہوئے، اور یہ پوری امت مسلمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہوئی۔ ہم پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر
اللہم صلی علی محمد، جی اے اللہ رحمت نازل فرما اپنے پاک پیغمبر پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَعَلَىٰ آلِ محمد، اور رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جی اللہم صلی علی محمد، درود نازل ہو محمد پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، جی اور ایسے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی اور رحمت نازل فرمائی کہ انہیں جد امجد بنا دیا پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اور ان کی نسل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرما دیا، نبیوں کا سلسلہ جاری فرما دیا، یہ رحمت نازل ہوئی۔ اور اب آپ دیکھیں دعا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ رحمت نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم کی اولاد پر، ایسے ہی رحمت نازل ہو محمد پر اور محمد کی اولاد پر۔ اور میں نے ابھی کیا بتلایا کہ پوری امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر پوری امت کے لیے دعا ہو جاتی ہے اور پوری امت کے لیے رحمت کی تمنا ہو جاتی ہے۔ ایک اصل ہے، آپ علیہ السلام کی اولاد ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن روحانی اولاد ہی پوری امت ہے۔ تو ہر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ پورے انسانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور وہی دعا کر رہا ہوتا ہے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کی گئی۔ تو پتہ چلا آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پوری امت مسلمہ کے باپ ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے دو ہوتی ہیں، ایک باپ ہوتا ہے اور ایک ماں ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو باپ قرار دے دیا تو پھر ماں کون ہوگی؟ جی سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کو گزشتہ جمعہ میں بتلایا گیا، تمام انبیاء میں سب سے افضل، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی ہیں۔ تو آپ سے جڑنے والی ہر چیز کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں سارے مسلمانوں کی ماں ہیں، سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے۔ سب سے پہلے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال، محبوب کبریٰ کی عمر 25 سال۔ تو اگر ہمارے یہاں ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ لڑکے کی عمر زیادہ ہو لڑکی کی کم ہو، یہ ہماری عقلی چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ یہ خلاف عقل ہے، خلاف عقل ہے۔ محبوب کبریٰ جناب محمد الرسول اللہ 25 سال کا نوجوان خوبصورت، جی اور خوبصورتی کا عالم میں نے آپ کو بتلایا گزشتہ جمعہ میں۔ تو بتاؤ کون ہے جو اپنی بیٹی نہ دے ایک نوجوان کو، خوبصورت کو، خوبصورت کو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا۔ جی یہاں عمر کے تفاوت کو ختم کرنا ہے کہ عمر لڑکے کی زیادہ ہو یا لڑکی کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محبوب کبریٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے اندر آپ علیہ السلام نے بڑے بڑے رنج اور بڑے بڑے غم سہے،
بڑی بڑی تکلیفیں. میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال ہوئی، 25 سال یہ ساری عمر پر بھاری ہے، ساری عمر پر بھاری ہے. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ پیدا نہیں ہوئے کہ آپ علیہ السلام سے کی پیدائش سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 6 سال کی ماہ میں ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. جی اب کون بچ گیا؟ چچا ابو طالب، اور وہ بھی مفلس الحال، وہ بھی کوئی مالدار آدمی نہیں، وہ بھی تنگ دست. تو ایک آدمی جو تنگ دست ہو وہ دوسرے کی کفالت کیسے کر لے گا؟ جی ہاں. تو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ خود ملتے ہیں کہ محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے جو ہے کفالت کیا کرتے تھے. ساری دنیا جانتی ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی کفالت کی ہے، خاندان ابو طالب کو پالا ہے، تو اس کے اندر کوئی دریغ نہیں ہے اور کوئی غلو نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. یہاں تک کہ چچا کے بیٹے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے لے کر جوانی تک محبوب کبریا نے کفالت کی، اور یہی کفالت نہیں کی بلکہ ان کا نکاح بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرما دیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہاں تک کہ جب نکاح فرمایا تو سیدنا علی المرتضی کے پاس مہر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مہر میں دینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں. ایک تلوار ہے جسے بیچ کر کے مہر ادا کی گئی، اور وہ تلوار بھی سیدنا محبوب کبریا کی ہے. ایسی پریشانی کے عالم میں، ایسی تنگ دستی کے عالم میں، جہاں ماں نہ ہو، جہاں باپ نہ ہو، جی ہاں، تو کیسا رنج ہوا ہوگا، کیسا غم ہوا ہوگا. محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ اپنی ماں کی قبر پر 40 سال کے بعد مقام ابوا میں پہنچتے ہیں. مدینہ المنورہ سے نکل کر اور مکہ المکرمہ سے نکل کر درمیان میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے ابوا. وہاں پر جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے. تو آپ علیہ السلام کا سفر تھا، تو سفر میں لشکر چل رہا ہے، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی سواری کو ادھر کر لیا. تو صحابہ نے دیکھا کہ محبوب کبریا ادھر جا رہے ہیں کہ کہیں دشمن کا خوف تو نہیں. کچھ صحابہ آپ کے پیچھے چل دیے. آپ علیہ السلام ایک گھاٹی پر پہنچے، ایک پہاڑی پر پہنچے. پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ایسے پیروں میں سر دے کر کے قبر کے پاس بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں. ماں کا غم، ماں کی ممتا، ماں کا پیار نہیں دیکھا، محروم ہو گئے. اسی لیے فرمایا کہ ماں وہ چیز ہے. محبوب کبریا نے فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں سلام پھیر دوں، میں نماز توڑ دوں اور ماں کی بات پر لبیک کہوں. ہاں، ماں یہ چیز ہے جسے آج کل ہم دھتکار دیتے ہیں، بات سنتے ہی نہیں ہیں. 2 پیسے کمانے لگ جائے تو ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں، اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ تمہاری گھر میں ضرورت نہیں ہے. جی تو ماں کا رنج، اتنی مشقتیں، اتنی پریشانیاں جھیلنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ یا دوسرے ملک شام وغیرہ میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے.